السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30، 31، 32 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ان آیتوں سے پہلے جو آیات کل اور کل سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدنصیبوں کا ذکر فرمایا ہے، ایسے بدبختوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے لیکن وہ اس سے اعراض کر کے اپنے طبیعت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو ان کو پسند ہے اس طرح سے وہ جینا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور سے مشرکین مکہ کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے آنے کے بعد بھی اپنی منمانی زندگی کو ان لوگوں نے ترجیح دیا۔ اس سے پہلے جو بدبختوں کا ذکر ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان بدبختوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہاں جو نبی ہے اس نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی تعلیم نازل فرمائی، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، صرف قصے اور کہانیوں کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو ہم اس سے پہلے بھی سنتے آ رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ایسے سعادت مندوں کا، ایسے خوش نصیبوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کو انجام دیتے ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں متقی اور پرہیزگار لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پوچھا گیا، اللہ نے فرمایا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے تم لوگوں کے لیے کیا نازل فرمایا، تو ان لوگوں نے کہا خیر ہی خیر نازل کیا اللہ نے، یعنی بہترین کلام نازل فرمایا، ایسا کلام نازل فرمایا کہ جو کلام ان تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اس کلام کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس کلام کے اندر جو باتیں ہیں جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کی منشا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، اس کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ خیر ہی خیر اللہ نے نازل فرمایا، بہترین کلام نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کے کام انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کے کام انجام دیتے ہیں، ان کے لیے نیکی ہی نیکی ہے اور خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یعنی یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں کوئی بدبختی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی صعوبت ہے، تو اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ نیکوکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، یا پھر وہ مسلمان تو ہے لیکن نیکوکار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہوگا، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اگر وہ خیر و بلائی کو انجام دینے والا ہوگا، تو اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کو بہترین زندگی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسی سورت کے اندر آیت نمبر 97 میں، سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کو انجام دیا، نیک اعمال کو یاد رکھیے گا،
مسجد چلے جانا، نماز پڑھ لینا یہ نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ مسجد آنا اور مسجد میں جا کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک نماز پڑھنا یہ اصل میں نیک عمل ہے۔ کوئی آدمی پیسہ کوڑی لگا کر کے پورے مشقت کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ نیک عمل یہ ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کا سفر کرے اور مقام پر پہنچ کر کے اس طرح سے عمل کو انجام دے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، یہ نیک عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا اور نیک عمل کو انجام دیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی میں بہترین زندگی دیں گے، دنیا کی زندگی میں بہترین زندگی، اور آخرت میں تو اس کے عمل سے بھی بڑھ کر کے اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر تو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہوگا، یعنی دنیا کے مقابلے میں بہت ہی خوب اور کیا ہی خوب ہوگا آخرت کا گھر متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور وہ آخرت کا گھر کیا ہوگا، اللہ نے آگے اس کی تفسیر بیان فرمائی، کہا جنات عدن، ہمیشگی کی جنت۔ یہاں ہمارا کوئی گھر ہے ہمیشہ ہمارا نہیں ہے، یہاں ہمارا اگر کوئی گھر ہے تو وہ ہمیشہ ہمارا نہیں ہے، یہاں اگر جو ہم رہ رہے ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہاں کی اچھی سے اچھی چیز، یہاں کی بہترین سے بہترین چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ کل ہم کہاں تھے، آج ہم کہاں ہیں، اور آفٹر 10 ایئر ہم کہاں ہوں گے ہم کو کچھ پتا نہیں ہے۔ آفٹر 10 ایئر کی بات چھوڑ دیجئے، اگلے لمحے میں ہم کہاں ہوں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ آخرت میں بہت ہی خوب ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی جنتیں، جنات و عدنی، ہمیشہ ہمیش کی جنتیں، یدخلونہا، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور جنت میں جائیں گے اور جو چاہیں گے وہی ان کو ملے گا۔ جنت میں جائیں گے اور جو چاہیں گے ان کو وہی ملے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جنتی جو چاہیں گے، جو ان کا جی چاہے گا اور جو ان کی آنکھوں کو پسند ہوگا اللہ اس کو دے دیں گے۔ اللہ کہیں گے آپ موجود ہے، لے لو، اور اے جنتی تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگے، وہاں سے کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی کیا بتلایا، ایسے 10 سال پہلے ہم لوگ کدھر تھے، کوئی پتہ تھا؟ آج ہم کہاں ہیں یہ دیکھ لیجیے، آفٹر اس وقت کے بعد ہم کہاں ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ جس حالت میں اسی حالت میں رہیں گے، یا اس سے بدترین حالت میں چلے جائیں گے، یا بہترین حالت میں چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن آخرت کے اندر جو چیز ہے وہ ڈیفینٹ ہے، اگر نیکوکار ہے تو اس کے لیے یہ سب چیزیں ہوں گی، اگر سعادت مند ہے تو ان کے لیے یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ایک تفسیری روایت کے اندر آتا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر، کچھ پینے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بادل گزرے گا، ہر جنتی میں سے جو جنتی جو چاہے گا وہ بادل میں سے اس کو برس جائے گا۔ انگور کا شربت چاہے گا انگور کا مل جائے گا، انار کا شربت چاہے گا انار کا مل جائے گا، شہد کا شربت چاہے گا شہد کا مل جائے گا، جو چاہے گا مل جائے گا، جو اس کے دل کو پسند ہوگا، جو اس کی آنکھوں کو اچھی لگے گی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ اللہ نے یہاں پر اسی بات کو فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں ان کے لیے وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی المتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے۔ متقی لوگوں کو کیا مطلب؟ متقی لوگوں کو مطلب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، متقی لوگ مطلب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ جو آخری والا جو جملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ غور و فکر کے لائق ہے۔ دنیا میں تو بظاہر بہت سارے لوگ متقی لگتے ہیں، لیکن ہم ان کے عملوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ان کے اعمال
اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بظاہر دکھنے میں بڑے متقی، بڑے بزرگ لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بزرگ نہیں ہوں گے. اصل میں متقی اور پرہیزگار وہی ہے جن کے اعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹیلی کر جائے، میچ کر جائے، تبھی جا کر کے وہ متقی ہوگا. اور اس کے لیے بھی جانچنے کا پیمانہ ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں سرچنگ کے لیے کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اندر میچ کرتا ہے، میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. جو نہیں میچ ہوتا ہے وہ نکلتا رہتا ہے نا، اور جو میچ ہوتا ہے کہتا ہے میچ ہو گیا. ایسے ہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی میچنگ کرنے کا ہمارے حساب سے تو نہیں، لیکن اللہ نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ چھٹنی کر دے گا کہ یہ متقی ہے اور یہ متقی نہیں، ہٹاؤ اس کو، یہ متقی نہیں، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح سے ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بدلا دیں گے. اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کفر و شرک سے پاک ہوں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے موت کے وقت کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان کو موت دینے کے لیے جب آئیں گے تو ان کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرشتے ان لوگوں کو جو کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، جب فرشتے ان لوگوں کو موت دیتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. دنیا میں جو تم نے بہترین عمل کو انجام دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا، اس عمل کے بدلے میں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکوکار آدمی جیسے ہی مرے گا اس کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جنت میں بھیج دے گا. جسم ہوگا قبر کے اندر، لیکن قبر میں بھی روح اور جسم کو اللہ تعالیٰ ایک گنا تعلق دے کر کے قبر میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبوؤں سے، جنت کی نعمتوں سے شاد کام کرتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکوکار لوگوں کے صف میں شامل فرمائے. ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کی صفتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا